السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سامعین کرام، رب کے مقربین جن کو ہم اپنے لفظوں میں اللہ والے بھی کہتے ہیں، اللہ کے ولی بھی کہتے ہیں، رب تبارک و تعالی نے اپنے چند اللہ کے ولیوں کا ذکر کیا ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہیں۔ سورہ کہف اگر آپ پڑھیں گے تو پوری تفصیل ان کی یہاں مل جائے گی۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ چند نوجوان تھے، وہ معلوم ہوا نوجوان بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، اور وہ ایسے نوجوان تھے جو اپنے رب پر ہی ایمان رکھا کرتے تھے، اور ہم نے ان کو ہدایت میں بہت آگے بڑھا دیا تھا، گویا کہ بڑے ہدایت یافتہ تھے وہ۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ رب تبارک و تعالی نے اصحاب کہف کو کہف کے اندر سلا دیا۔ جب اپنے ملک سے نکل کے آگے بڑے چلے گئے تو رب العالمین نے سلا دیا، اور بڑے عرصے کے بعد ان کو اٹھایا۔ رب تبارک و تعالی نے اٹھایا ان کو، تو رب فرماتا ہے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ۔ ہم نے پھر ان کو زندہ کر کے اٹھا دیا ہم نے، تاکہ یہ سوال کریں، آپس میں پوچھیں ایک دوسرے سے۔ تو قال قائل منہم کم لبثتم، تو ان میں سے ایک نے پوچھا بھائی کتنا عرصہ ٹھہرے تھے تم یہاں، کتنا عرصہ ہو گیا ہم کو آئے ہوئے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم۔ یہ اللہ والے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، مقربین میں ان کا شمار ہے، جواب دیتے ہیں بھائی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم یہاں ٹھہرے ہیں، بس اتنا، اس سے زیادہ تھوڑی ٹھہرے ہیں۔ تو باقیوں نے جواب دیا قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ تم یہاں کتنا ٹھہرے ہو۔ اب آپ ذرا سا یہ اندازہ لگائیے کہ قرآن کیا کہتا ہے ان کے بارے میں، کہ جنہوں نے یہ کہا اللہ کے ولیوں نے کہ میاں ایک دن یا اس کا کچھ حصہ، اور رب تبارک و تعالی کیا فرما رہا ہے اسی صورت کے اندر وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ 309 سال تک وہ وہاں پر رہے، رب تبارک و تعالی نے ان کو سلائے رکھا، اور ان کو نہیں پتا، وہ کہہ رہے ہیں جی ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہم یہاں پر ٹھہرے ہیں۔ تو کیا مطلب؟ صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے ولیوں کو بھی علم غیب نہیں ہوتا، کسی کو نہیں معلوم ہوتا علم غیب کے بارے میں کہ ہم یہاں کتنے ٹھہرے اور کتنا نہیں ٹھہرے۔ جب اللہ کے ولیوں کو علم غیب نہیں، تو آج 15ویں صدی کے یہ باباؤں کو اور ان کے بیان کرنے والے اپنے بزرگوں کے باباؤں کے بارے میں کہاں سے علم غیب ہو سکتا ہے؟ کہاں سے یہ بیٹھے بیٹھے کشتی ڈوبتے ہوئے سمندر میں دیکھ لیتے ہیں اور ہاتھ پھیلا کر کے کشتی کو وہ نکال دیتے ہیں؟ کہاں سے یہ اس اڑنے والے شخص کو وہیں سے واپس کر دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں اس کو اڑتے اڑتے؟ نہیں، یہاں قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے قل اللہ اعلم بما لبثوا۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ ہی بہت جانتا ہے جتنا وہ ٹھہرے وہاں پر۔ لہو غیب السماوات والارض، آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی غیب کی باتیں اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ابصر بہ واسمع ما لهم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا۔ رب تبارک و تعالی ہی بہت خوب دیکھنے والا اور سننے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے سوا ان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے، اور
اللہ تبارک و تعالی کے حکم میں کوئی شراکت بھی نہیں رکھتا۔ جو اللہ کے ساتھ کام خاص ہیں اس میں کسی کی بھی کوئی شراکت نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے ولی بھی علم غیب نہیں جانتے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔